میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح میں سلام پیش کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ ناظرین آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً بالکل آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خداوند میں مسرور ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ سسٹر روبینہ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو شہینہ۔ تھینک یو سسٹر کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت ہی زبردست طریقے سے خدا کے کلام سے بہت ہی بابرکت ہم نے باتیں سیکھی تھیں اور اس کے جو آپ نے ریویوز دیے ہیں اس کے لیے تھینک یو سو مچ آپ کو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ آج بھی ناظرین بہت ہی زبردست گفتگو ہے، بہت ہی بابرکت گفتگو ہے۔ یقیناً ہم جتنے بھی اس دنیا میں مقیم ہیں ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ قوموں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، مگر میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ آپ جس بھی مذہب سے ہیں تو آپ یقیناً اپنے خدا پر جس کو آپ مانتے ہیں آپ یقیناً یہ کہتے ہوں گے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مگر آج ہم بات کریں گے کہ خدا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ خدا ڈیفینیٹلی خدا نے جب انسان کو بنایا ہے تو خدا ہر ایک کے ساتھ ہے، مگر وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں خدا پراسپر کرتے ہیں، جنہیں خدا بابرکت بناتے ہیں، جن کے وسیلے سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچتا ہے اور پھر وہ لوگ بھی باعث برکت بنتے ہیں۔ یقیناً آج ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً اپنے ساتھ ایک نوٹ پیڈ اور پین اور بائبل لے کر بیٹھے ہوں گے، اور اگر آپ بائبل نہیں جانتے پڑھنا تو یقیناً آپ سن کر اسے یاد ضرور رکھیں گے کہ آپ نے آج کیا سیکھا اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں گے، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سسٹر، میں چاہوں گی کہ ایک بڑا کامن سا جملہ ہے یہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اکثر ہم گفتگو میں یہ بات کرتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں تو وہ تو میں یہ سمجھتی ہوں اور آپ بھی یقیناً اس بات کو مانتی ہوں کہ ہم بالکل اندرونی طور پر اس بات کو کرتے ہیں اور بڑے ایمان کے ساتھ کہتے ہیں، مگر یہ ایک نارمل سا جملہ ہے۔ جو ایمان نہیں بھی رکھتا یا جو خدا کو نہیں بھی جانتا وہ بھی یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اکثر ہم یہ سنتے ہیں، مگر میں یہ چاہوں گی کہ آج اس ورڈ کی جو ڈیپتھ ہے نا آپ اس کو بیان کریں کہ کیسے ہم اس بات کو اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور اس کی خاص بات کیا ہے اور یہ کیوں خدا ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھتی ہوں جو ایسا کہتے ہیں نا آپ اس کے چہرے سے جان جاتے ہو کہ خدا کس کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر آپ رو دھو رہے ہو، اپنی مشکلوں کو بیان کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اب کیا ہوگا اور اب یہ کیسے ہوگا، تو اگر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے تو پھر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر اگر میں یہ سمجھتی ہوں خداوند یسوع نے کب ہمیں جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھ ہر ایک کو جب ستاتے ہیں تو تمہیں بھی اس ستاؤ میں سے گزرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ خداوندوں کا خدا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، انہوں نے کبھی مشکلیں مصیبتوں سے ہمیں ڈرایا نہیں ہے، ہمیشہ کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ اس ساتھ کو اگر ہم دیکھیں تو چلیں پہلے ہم زبور پڑھ لیتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا بات کر رہا ہے، کیسے میں ساتھ ہوں اور کیسے نہیں ہوں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں، زبور 46 ہے، اس کو ہم سبھی پڑھ لیں گے، سارا ہی پڑھ لیں تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے، خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ آمین آمین۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، قومیں جھنجھلائیں، سنتلتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا،
میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا، لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آمین آمین۔ اس کلام میں سب کچھ، جیسے ہم زبور بھی گاتے ہیں، اس لیے کچھ ڈر نہیں، ٹھیک ہے، پاویں زمیں جائے الٹ۔ تو اگر خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو پھر تو ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح دیکھیں ہم 2 سال سے ایک وبا کا سامنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنی مشکلات ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا جس کے ساتھ ہے یا جو خدا کے ساتھ ہے، یہاں پہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم بھی خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، جس طرح ہم اکثر بولتے ہیں بہن میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں بہن کا بہت کچھ کر رہی ہوتی ہوں، تو کیا میں خدا کے ساتھ بھی ہوں؟ تو جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے رومیو کے خط میں، پس خدا سے محبت رکھنے والے، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں خدا ان کو جانتا ہے، اور ہمیشہ خدا ان کے لیے کیا پیدا کرتا ہے؟ بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ تو خدا اگر ہمارے ساتھ ہے تو یہ وبا بھی دیکھیں، ہم سب کے سب تندرست ہیں۔ میں جتنے خداوند کے لوگوں کو جانتی ہوں وہ خدمت بھی کرتے رہے، جیسے میں بھی بیچ میں انٹیریل بھی گئی ہوں، میں بھی لاہور کا بھی چکر لگا کر آئی، تو خداوند ہمارے ساتھ تھا، ہمیں کسی بھی چیز سے ڈر نہیں ہوا۔ وہاں پہ بھی خدمت کا کام ہوا، وہاں پہ بھی میں بہت ساری جگہ پہ گئی ہوں، لیکن کوئی بھی ڈر اور خوف میرے ساتھ نہیں تھا۔ اگر خداوند ساتھ میں ہے تو مصیبت میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، خوشی میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، غم میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، جب میں خاموش ہوں تب تو بہت زیادہ میرے ساتھ ہے۔ تو خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جس طرح کلام میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مصیبت ہو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف جب ہم خبریں دیکھتے ہیں تو کون سا بندہ جو لرزتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی اتنے نمبر اوپر ہو جاتے ہیں اور کبھی اتنے نمبر نیچے ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی سی ایک آتی ہے، فکر مندی آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پھر ہمیں ایک تسلی ہو جاتی ہے، نہیں خداوند آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں، آپ ہماری فکر کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہی کچھ آپ نے کہا، تو ظاہر سی بات ہے جو خدا کو جانتے ہیں، جس طرح کلام میں لکھا ہے جب خداوند ہمارا محافظ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ چاہے وہ حالات ہوں، چاہے وہ فکریں ہوں، چاہے وہ واقعات ہوں، جس طرح ہم سنتے ہی رہتے ہیں آج کل، جس طرح سے ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو ہماری بیٹیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، تو کیا میں اور آپ ہلتے نہیں ہیں؟ ہم بالکل ہلتے ہیں۔ ہماری ہر پرے میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک طرف ہم یہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور پھر اس میں ہم شکر گزار بھی ہوتے ہیں کہ خداوند آپ کا کلام سچا ہے اور وہ پورا بھی ہو رہا ہے۔ خداوند اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس وقت خدا ساتھ نہیں ہے۔ جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں پہ بیماریاں آئی ہیں، مشکلیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، وہ مشکل میں ہوئے ہیں، جس طرح حزقیہ بادشاہ کو ہم دیکھتے ہیں جب خداوند نے اس کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ اب تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو وہ کیا کر رہا، وہ کس کی طرف پھرا ہے؟ اس نے اپنا منہ کر لیا دیوار کی طرف، وہ خدا کی طرف پھرا ہے، اور وہ خدا ہی کو یاد کرا رہا ہے کہ خداوند دیکھ میں تو تیرے ساتھ ہوں۔ تو پھر دیکھیں اس جواب میں جب خدا اس کو جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب خدا اس کے ساتھ ہے، خدا ان کے ساتھ ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ جب وہ مصیبتوں میں گرتے ہیں تو وہ خداوند کو پکارتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے۔ میں نے اور آپ نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اکثر کوئی اگر بری خبر سن لی تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ان رشتہ داروں کی لسٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، جو مورل بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم فوراً اس طرف بھاگتے ہیں۔ جب ہم سارے کام کر لیتے ہیں نا تھک ہار کے، پھر ہم خدا کی طرف آتے ہیں۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ اگر خدا نہیں چاہتا نا کسی کی طرف سے آپ کو سپورٹ دینا، تو آپ کے ایسے اچھے رشتہ دار، ایسے بہن بھائی جو آپ کے بغیر رہتے نہیں اور آپ جن کے بغیر نہیں رہتے، مگر خدا نہیں چاہتا۔ اور خداوند کیوں نہیں چاہتا کہ ہمیں ان سے سپورٹ ملے، تاکہ خدا جو کہہ رہا ہے نا کہ خاموش ہو جاؤ اور جان رکھو کہ میں خداوند ہوں، کہ میں ہی سر بلند ہوں۔ تو ہمیں
پہلا درجہ جب ہم خداوند کو دیں گے کہ خداوند مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی ہے, مجھ پہ یہ مشکل آ گئی ہے, تو خداوند میں آپ کے پاس آتی ہوں تاکہ مجھے تسلی ملے. تو جب خداوند آپ کے ساتھ ہے پھر آپ ہڑبڑاتے نہیں ہیں, پھر آپ مشکل میں نہیں آتے ہیں. جیسے میں حزقیہ بادشاہ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اس کو جب خبر ملی ہے تو ایک دم جب آپ کو خبر ملتی ہے آپ کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہماری رہی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. ہمیشہ ہم جتنی زندگی بھی جی لیں گے نا, ہمیں کچھ نہ کچھ کام ہمارے ہوں گے, اور ہماری خواہش ہوتی ہے خداوند میرے جانے سے پہلے نا میرے ہر بچے کی سب سے پہلے یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے اپنے جگہ ٹھکانے پہ ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ ان کی شادیاں ہوئی ہوں خدا. لیکن کیا جب میں اپنے بیٹے کو ہاسٹل چھوڑ کر آئی نا تو میں بڑی پریشان تھی. جب میں صبح اٹھی میں نے کلام کھولا تو وہاں پہ جو مجھے بھی ورس نہیں یاد آ رہی ہے, وہ حوالہ نہیں یاد آ رہا, مگر وہاں پہ لکھا تھا کہ خدا اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس کے اور اس کی نسل کی حفاظت کرے گا. اس کلام نے مجھے اتنی تسلی دی کہ خداوند میرا بیٹا وہاں پہ اکیلا نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ نے مجھے تسلی کے لیے, کیونکہ آپ کا کلام میری تسلی ہے. تو میں نے کہا خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ نے مجھے تسلی دی ہے. تو آپ دیکھیں خداوند کہہ رہے ہیں میں اپنی خاطر اور اپنے نام کی خاطر اور اپنے بندہ کی خاطر. تو اس کلام نے مجھے بڑی طاقت دی کہ جب ہم خداوند کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا تو خدا ہماری ہر چیز کو سپورٹ کرتا ہے. خدا ہماری ہر چیز میں ہماری فیور کرتا ہے. اگر آپ کہیں کہ خدا صرف مجھے جاب دلانے میں میرے ساتھ ہے, خدا صرف مجھے بچے دینے میں میرے ساتھ ہے, خدا صرف اچھی چیزیں دینے میں میرے ساتھ ہے, نہیں, خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. بالکل. خداوند جب آپ دیکھیں یوسف جب جیل میں ہے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا. خداوند اس کے ساتھ تھا, تبھی تو دروگا نے بھی مان لیا کہ چلو جی آپ یہ بھی کر لو, آپ یہ بھی کر لو. ورنہ کون آپ کے انڈر میں کسی کو دیا جائے تو آپ تو ہمیشہ بولتے رہتے بھائی مالک مجھے دیکھ لے گا تو میری تو کھچائی ہو جائے گی, میں تیرے لیے کیوں اپنے لیے مشکل ڈالوں. لیکن جب خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو دروگا بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم وہ 3 دوستوں کو دیکھیں, دانیل کو, صدرک, میشک, عبدالنجو کو, وہاں پہ دیکھیں وہ جیل میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری کوئی سفارش کر دے, ہمیں یہ ساگ باتی کھانے کے لیے دے دو. تو اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے, لیکن آپ دیکھیں خداوند ان کے ساتھ تھا, ان کو خدا پہ بھروسہ تھا, تبھی انہوں نے کہا کہ ہم شاہی کھانا نہیں بھی کھائیں گے, ہم میں نہیں بھی پئیں گے, پھر بھی جو ہمارے چہرے ہیں نا انہی کی طرح چمکیں گے. خدا ہمارے ساتھ ہے, ہمارے چہرے چمکتے رہتے ہیں, ہمارے چہروں پہ کبھی اداسی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح حنا کو مجھے وہ ورس ہی اتنی فیوریٹ ہے کہ اس کے بعد اس کا چہرہ اداس نہ رہا. کیا زبردست پاک روح نے یہ ورس لکھوا دیے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے, میں اکثر جب دعا کرتی ہوں تو مجھے کچھ دعاؤں کا تو پورا یقین ہوتا ہے کہ اٹ از ڈن, یہ ہو چکی ہوئی ہے, اور واقعہ میں میرا چہرہ اداس ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو کلام میں لکھا ہے نا, کچھ بھی اس میں سے جس طرح خداوند یسوع نے کہا نا, ایک زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی کہی بھی ایک بات ایک لفظ جو ہے نا وہ ٹلنے کا نہیں ہے, وہ ادھر ادھر ٹس سے مس ہونے کا نہیں ہے. جو کہہ دیا میں نا وہی ہے. اور اگر کلام, میں اکثر کہتی کلام پورا ہوگا نا تو کام بھی پورا ہوگا. اگر ہم کلام کو پورا کریں گے خدا کام پورا کرے گا. اور اگر میں کلام ہی کو پورا نہ کروں, میں کہوں او خداوند اب تو بڑی مشکل ہو گئی, خدا ہاں مجھے پتا آپ میری مصیبت میں میرے ساتھ ہیں, لیکن خدا کسی کو بھیج دے, کوئی میری مدد کرے. خداوند اس وقت تو میں بالکل ٹوٹ گئی ہوں, خدا بھیج. خدا سے زیادہ اچھا مددگار کون ہے؟ اس نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار. وہ مددگار ایسا ہے, اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, آپ کے منہ سے ایک غلط بات بھی نکل جاتے ہیں نا, وہ مددگار ٹن 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 گھنٹیاں بجتی شروع, صحیح کہہ رہی ہیں, بجا رہا ہوتا ہے, غلط کر دیا, باز آ جا, غلط کر دیا. اور جب تک واقعہ میں جب تک ہم اس کی بات نہیں, کیسے لوگ تو بڑا کچھ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیسے ہم وہ اس کی گرفت میں رہتے ہیں, جب تک کہ وہ توبہ, میں تو رونے والی ہو جاتی ہوں, بلکہ رونے والے کیا, میں تو رونے لگ جاتی ہوں. خداوند مجھے معاف کر دے, میں نے کیوں ایسا کر دیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا. ہم جتنا کلام میں بڑھتے ہیں ہماری زندگی اتنی سخت ہوتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں کھینچے گا, وہ دوسرے کو نہیں کھینچے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں, اس کو کھینچ, میں اس کو سیدھا کرنا چاہتی ہوں, میں اس کو, خدا کہتا ہے میں تجھے سیدھا کرنا چاہتا ہوں. تو صرف منہ سے بول نہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تو ہر وقت تیرے ساتھ ہوں.
میں نے تو تیرا ذمہ لیا، میں نے تو تیرے لیے خون بہایا، میں نے اپنا پیارا بیٹا تیرے لیے قربان کیا، تو میں تیرے ساتھ نہیں ہوں گا تو پھر اور کون ہوگا؟ تو آپ دیکھیں، یہ صرف کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. آج کل ہر کوئی کہتا ہے خدا نے مجھ سے یہ بات کر دی، خدا نے مجھ سے یہ بات کر دی، اور ہو سکتا ہے کسی پڑوسی نے بات کی ہو، اور وہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں یہ کہتی نہیں ہوں کہ خداوند بات نہیں کرتے، خداوند پاک روح آپ سے بات کرتے. جس طرح میں نے ابھی کہا، ہم سے کچھ غلط ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے یا ہم غصے سے بول دیتے ہیں، تو خدا کا پاک روح ہمیں تنبیہ کرتا ہے. اس نے کہا میں بیٹوں کو تنبیہ کروں گا. بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی ہیں، وہ سب کو تنبیہ کرتا ہے، وہ کوڑے بھی لگاتا ہے. اگر ہم بیٹے ہیں تو ہمیں کوڑے بھی لگتے ہیں. کیسے پاک روح؟ وہ کوئی فزیکلی تھوڑی لگائے گا، وہ اسی طرح بولے گا غلط بول دیا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں تنبیہ کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں دلاسا دیتا رہتا ہے. یہ تسلی، اطمینان خداوند نے سنے ایک زبردست بات بول دی کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. جب وہ صلیب پہ تھے، کس نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب وہ کوڑے کھا رہے تھے، کس نے ان کو چیختے دھاڑتے دیکھا ہے کہ خداوند مجھے بچا لے؟ ٹھیک ہے، یہ خداوند ہمیں سب کچھ سکھاتے ہوئے گئے ہیں کہ وہ بلکہ خود بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس منزل تک. خداوند یسوع خود جا رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی نہ کوئی لے کے جا رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑی مشکل راہ ہے، بڑی مشکل راہ ہے. اس نے پہلے کہہ دیا راستہ سکڑا ہے، مشکل ہے، مگر چلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. چلیں گے تو منزل آئے گی. تو خدا اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر تو شکن بھی نہیں آنی چاہیے. پھر چاہے پہاڑ وہ گر جائیں، اور خدا نہ کرے اور 2-3 سال اگر کرونا چلتا ہے، تو خدا جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر تو ہمیں کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی ہے، کوئی چیز ہمیں فکر مندی میں نہیں ڈال سکتی. ہم جس طرح ہمارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہوتی. بس کیا ہے، ایماندار کا کام ہے وہ دعا کرتا رہے، خدا کام کرتا رہے. خداوند یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. خداوند یہ چیز بھی میں نے تو شروع سے میں نے کہا خداوند اگر آپ چاہتے ہو میں آپ کا کام کروں. میں نے اسی طرح ڈیل کی تھی. میں اپنے پارلر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک دم مجھے خدا کے پاک روح نے چھوا، اور میں بس بولنے لگی. میں نے کہا خداوند اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کا کام کروں تو پھر آپ میرا کام کریں، کیونکہ آپ نے کہا تو میرا کام کر، تو میں تیرا کام کروں گا. تو خدا میرے بچوں کو سنبھال، خدا میرے گھر کو سنبھال، خدا میرے بزنس کو سنبھال. میں نے ایک ایک چیز بول کے خداوند کو دے دی کہ خداوند آپ سنبھال لیں اس کو. ٹھیک ہے، خداوند نے ویسے ہی کیا جیسا خداوند نے مجھ سے کلام کیا تھا یسایہ 54 سے کہ میں تیرے فرزندوں کو خود تعلیم دوں گا. تو ایسا ہی ہوا ہے. جو تعلیمیں انہوں نے حاصل کی ہیں، مجھے تو اس کی نالج بھی نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں نے کہا ہے نا تو پھر میں کروں گا. تو میں نے ایمان رکھا ہے. میں نے ہمیشہ، میں کل اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی. میری بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی باہر سے ماسٹرز کرے نا، اور اس وقت میں صرف دعائی کر رہی تھی. مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکے گا، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا لاکھوں تو میرے پاس تو نہیں ہے، خداوند ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اور کل میں اس کے ساتھ دہرا رہی تھی. میں نے کہا دیکھ، خواہش میں نے رکھی تھی، دعا میں نے کی تھی کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ فریال باہر سے یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور باہر کی ڈگری اس کے پاس ہو. تو میں نے کہا دیکھو خدا نے میرے داماد کو استعمال کیا اس کے لیے. میں نے کہا میرے پیسہ بھی نہیں لگنے دیا. لوگوں نے کہا جی بڑا مشکل ہے، لاکھوں روپے سسٹر جی. تو میں نے کہا خداوند میرے ساتھ ہے. تو جب وہ برازیل سے جب نیوزی لینڈ شفٹ ہوئے تو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہ یہیں پہ آئی تھی. تو میں اس وقت سے اس کو کہہ رہی کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ایک ایک بات کی جو نا قدر رکھتا ہے. اس نے کہا ہنوز تم خدا اگر ساتھ میں ہے نا، تو جس طرح میں نے کہا کہ مجھے کچھ دعاؤں کا تو پتا ہوتا ہے کہ یہ گئی اوپر سیدھی، کوئی روک ہی نہیں سکا اس دعا کو. تو پھر وہ مجھے اس کی گواہیاں ملنے شروع ہو جاتی. مجھے اس دعا کا بھی تھا، مجھے پتا تھا. میں فوراً سلنڈر کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں خدا مجھ سے نہیں ہو سکتا، خداوند آپ سے ہو سکتا ہے. اور اب آپ کیسے کرو گے؟ تو یہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ خداوند نے کیسے کرنی ہے. تو میں تو فکر مند پھر نہیں ہوتی ہوں. تو وہ لاکھوں روپے جو بھی لگنے تھے انہی کے لگے، مگر میری دعا کو خدا نے پورا کیا. تو کل میں اس سے شیئر کر رہی تھی. میں نے کہا دیکھو کیسے کیا ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو سلاس کے پیسے لگا. اس نے کہا نہیں ماں میرے بھی لگے، میں نے بھی جاب کی ہوئی، کچھ بھی کیا ہے، مگر دیکھیں اس خواہش کو خداوند نے پورا کیا. بالکل. اور پھر خداوند کہتے ہیں ہنوز تم کہہ ہی نہ چکو گے اور میں سن لوں گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے. جب وہ کہتا ہے نا خاموش ہو جا. ٹھیک ہے. میں قوموں میں خدا
صرف یہ نہیں چاہتا ہم مسیحوں میں، ٹھیک ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف جو اس کو جانتے ہیں ان میں، خداوند چاہتا ہے قوموں میں، مطلب سب قوموں میں. اور جب میں کسی سے ملتی ہوں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو تو میں ضرور، کیونکہ آپ کی گواہی اس وقت آپ یہ پکڑ کے نہیں بات کر سکتے، اس وقت آپ کی گواہی جو ہے نا، کیونکہ گواہی اتنی زندہ اور پاورفل ہوتی ہے جو خدا میں ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ تو ناممکن چیز ہے. اور پھر جب وہ مجھے پوچھتے ہیں آپ میں اتنی تسلی کیسے ہے، جب میں اپنی ایج بتاتی ہوں کہتے ہیں یہ کیسے، میں نے کہا یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے. پھر جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے، جو میری بڑی بیٹی ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے اس نے مجھے بتایا ماں میں 28 کی نہیں رہی. تو میں نے کہا اچھا تو اگر 30 کی ہو گئی ہے تو پھر مجھے بھی اپنی عمر بڑھانی پڑے گی. تو جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں پتا چلتا، لیکن خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے. میرے بچے کہتے ہیں ماں یاد تو رکھا کرو، ٹھیک ہے، جو 25 کا اس کو آپ 22 بتاتی ہیں. تو مقصد آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست خدا ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی عمر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہے. جس طرح مجھے بھی اتنی بڑی ذمہ داری جو خدا نے دی، میں نے کہا خداوند یہ امپاسبل ہے، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا نے جن کے دلوں میں ڈالا تھا انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہو. تو میں نے کہا جب خداوند میں نے کیا کرنا ہے، آپ ہی نہیں کرنا ہے. اب وہ چیزیں اتنی آسان ہو گئی، اتنی آسان ہو گئی، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا پہاڑ تھا، اس نے سب کچھ ملائم کر دیا. تو جب خداوند آپ کے ساتھ ہے پھر رونا دھونا یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوتی ہیں. پھر بالکل یہ نہیں کہ سموتھ لائن چل رہی ہوتی ہے. اب تھوڑے دن پہلے ایک خادم سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ باتوں میں اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیں جب ہم ECG کروانے جاتے ہیں نا تو لائنیں ایسے آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب زندہ ہے، ٹھیک ہے. جب سیدھی ہو جاتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کچھ بھی نہ آئے. کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو وہ مطلب اتنا شکر گزار ہوا، وہ تو جو ہوا ہوگا مجھے اتنی تسلی ملی کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے اور انہی میں زندگی ہے اور اسی سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا کہ اتنی مشکل سے اس بھائی نے اس میں سے گزر لیا، کیسے گزر لیا، یہ بہن کیسے گزر گئی، کیسے گزر گئی، یہ ناممکن چیزیں تھیں. مگر میں جانتی ہوں کیونکہ 2016 میں بھی خدا میرے ساتھ تھا جب میرا سب کچھ چلا گیا، اور آج 2021 ہے تو بھی خدا میرے ساتھ ہے. اور وہ سب سے بڑھ کے خدا نے سب کچھ اس سے بھی زیادہ. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور بادشاہ جو یہوشافت ہے، اور وہ کہہ رہے تین طرف سے اس پہ حملہ ہونے والا ہے. کیسے آپ کہیں گے خداوند میرے ساتھ نہیں؟ اور وہ بھی دیکھیں خداوند کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ خداوند ولادت کا وقت آ گیا مگر ابھی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر اس نے کہا کہ تو ہی کچھ کر. اور خداوند نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا کہ جنگ تیری ہے؟ یہ تو جنگ میری ہے، لڑنی بھی میں نے ہے. تو میں نے کلام مقدس میں اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی جو بینڈ باجوں کے ساتھ انہوں نے جیتی ہے. ورشپ کر رہے تھے تو کچھ بجائے رہے ہوں گے نا، اگلے والوں کو تو طیش آ گیا کہ ہم نے تو جنگ کرنی تھی، یہ کیا تماشا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ تو بجا رہے ہیں اور گا رہے ہیں، ہم تو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تلواروں نیزوں تیروں کے ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح داؤد نے کہا تو پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتا، مگر میں تو رب الالفاظ کے نام سے آتا. تو یہوشافت کے جو لوگ تھے اور وہ سارے ورشپر تھے، اور وہاں پہ خدا نے الگ ایک جنگ لگا دی، خدا ان کے ساتھ تھا. تو وہاں پہ تو وہ خود لڑ مرے. اور پھر آپ دیکھیں وہاں پہ کتنا زبردست لکھا ہے کہ جب ہم خداوند کے کہے کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر خدا 3 دن تک وہ لوٹ کا مال ہی ان کو دلاتا رہا. خدا ایسا زبردست خدا ہے. آپ جب خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر ٹوٹلی بھروسہ کریں. ایمان کا مطلب ہی بھروسہ ہے، یقین ہے کہ میں نے جس پہ بھروسہ کیا ہے، میں نے جس خدا پہ ایمان رکھا ہے، میرا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے ہارنے نہیں دے گا، وہ کبھی بھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا. یسایہ میں لکھا نا، خدا کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ بالوں پر سے پھر اڑیں گے. سب کچھ ختم ہو جائے. 2016 میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر خدا نے ایک نیا لفظ ڈال دیا، پرانا جائے گا نیا آئے گا.
पुराना सब कुछ गया, नया उसने सब कुछ दिया, एक नया ईमान भी दिया, क्योंकि ईमान भी हर रोज़ आपको आप में नया होता चला जाता है। ईमान जिस तरह कलाम में लिखा ना, राई के दाने के बराबर होता है, ठीक है, वो छोटा सा होता है, मगर जैसे जैसे आप मुसीबतों में से गुजरते हो ईमान बढ़ता चला जाता है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत ही ज़बरदस्त बातें, और काफ़ी टाइम से सिस्टर आपको भी पता है कि आप ये वर्ड्स मुझसे शेयर कर रही हैं हमेशा ही, और सिर्फ सिस्टर ही नहीं बल्कि मेरे जितने कॉन्टेक्ट्स में हैं काफ़ी जगहों से मुझे ये वर्ड्स आ रही है कि खामोश हो जा। तो मुझे भी लगा कि खुदा चाहता है बहुत बोलती हो तुम, अब तुम चुप करके सुनो कि देखो खुदावंद रब्बुल अफ़वाज क्या फरमाता है। तो वाकई ये सिर्फ मैंने माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम इस वक्त खुदावंद की हुजूरी को, मसा को महसूस करें, और वाकई खुदा चाहते हैं कि हम चुप रहकर सुनना सीखें, क्योंकि सुनने वाले जो है ना बहुत कम रह गए हैं, और लोग चाहते हैं कि बस हम बोलें और दूसरा सुनता रहे। मगर यहाँ पर खुदावंद चाहते हैं कि अब हमें खामोश होने की ज़रूरत है। और वो मुझे नहीं पता कि आप में से वो कौन कौन हो सकते हैं, मगर मुझे पता है कि खुदा चाहते हैं कि मैं खामोश हो जाऊँ और देखूँ और सुनूँ कि खुदा मेरी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और यकीनन खुदा जो करते हैं वो बेहतरीन होता है। कभी कभी मैं एक बात सोचती हूँ, जिस तरह अभी सिस्टर ने बताया, और मैं अपने ही उस बात को सोच रही थी कि मैं भी अक्सर ये सोचा करती थी कि ये मुश्किल आई है, ये परेशानी आई है, यार मैं उससे बात कर लूँ, यार मैं उसको पूछ लूँ। अच्छा, फिर अगली लम्हे खुदा का रूह जब आपको बताता है ना कि सब्र कर, दुआ कर, दुआ करने के बाद भी हम अक्सर, आपने नोटिस की होगी बात, हम फिर से अपनी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, खुदा की तरफ से ही मुझे ना ये आगाही मिल रही है, उस बंदे से कांटेक्ट करना है। मगर जब हम उस बात को, खुदा की बात को अगर साइड पे करके अपनी ही हिकमत लगाते हैं, और अगर हमें आगे से नाकामी होती है तो फिर हम कहते हैं नहीं यहाँ खुदा की मर्जी नहीं थी। तो क्यों ना हम किसी से डिसहार्ट होने से पहले, किसी के पास जाने से पहले, किसी को फ़ोन खड़काने से पहले, किसी को राब्ता करने से पहले खुदा की हुजूरी में जाएं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको कहीं फ़ोन खड़काना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपका फ़ोन बजना शुरू हो जाएगा, आपका गेट बजना शुरू होगा कि खुदा ने उस बंदे को, उस बहन को, उस भाई को ये कहा है कि आपके पास जाया जाए। और वाकई उसको भी पता नहीं होगा कि वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वो खुदा की रहनुमाई से आया है, और ये खुदा ही जानते हैं। तो बस कामिल खुदावंद पर ईमान रखिए, भरोसा रखिए, और अपने कामिल करने वाले खुदावंद को तकते रहिए, क्योंकि आपकी कुमक आसमान से जारी है, और मेरी भी। इसी दुआ के साथ कि हम जब भरोसा करने का लफ्ज़ सीखते हैं या ईमान के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो कामिल तौर पर ईमान रखिए कि दरवाजे खुदावंद खोल चुके हैं, बरकतें जारी हो चुकी हैं। अब आपको उसे रिसीव किस तरह करना है ये आप जानते हैं। इसी दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम खुदा पर कामिल भरोसा रखें, और इस बात का मतलब आज हम सीख चुके हैं कि खुदा हमारे साथ है, यकीनन आपके भी साथ है। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के साथ। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।